الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللہ رب العزت نے جو چیزیں ہم پر فرض فرمائی جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، اس میں سے ایک فریضہ حج کا بھی ہے. جس انسان کے پاس استطاعت ہو اور وہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے بد دعا کی ہے. استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھر کا خرچہ پورا دے کر کے جائے اور وہاں پر بھی آسانی سے اپنا خرچہ پورا کر سکے. اس کا مطلب ہے استطاعت. اور کوئی اس کو بیماری بھی لاحق نہ ہو، کوئی عذر لاحق نہ ہو، تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے حج کو فرض فرمایا. آج ہمارے ہاں یہ معمول ہے کہ نوجوان حج نہیں کرتے. جتنے حج پر جاتے ہیں وہ بوڑھے افراد جاتے ہیں، ضعیف جاتے ہیں. حالانکہ حج جوانی کا کام ہے، کیونکہ ارکان حج کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ اس حج کو آسان فرما، فیسرہ لی، یا اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما، وتقبلہ منی، اور اس کو اپنے فضل سے قبول فرما. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا بڑا حج نہیں ہوتا تھا کہ لاکھوں آدمی ایک جگہ جمع ہو، لیکن معلوم ہوا کہ اس زمانے کے مطابق بھی حج کے اندر ضرور کچھ دشواریاں تھیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فیسرہ لی، کہ اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما دے. دوسری جگہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من حج للہ، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے، فلم یرفث ولم یفسق، نہ وہاں کسی سے لڑائی جھگڑا کرے اور نہ وہاں کوئی اللہ کی نافرمانی کرے. چونکہ عموماً حج کے اندر انسان طواف کر کے حج کر کے انسان تھک جاتا ہے. لوگ تو جب تھک گیا، نیند پوری نہیں ہوئی، تو اس میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر لڑائی کرنا شروع کر دے گا کہ بھائی تم یہاں کیوں سوئے، یہ تو میری جگہ ہے، تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا. فرمایا فلم یرفث، لڑنا نہیں ہے، اس کو خوشی کے ساتھ برداشت کرے. گو انسان کے لیے ناگوار تو ضرور ہے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ فلم یرفث، آپس کے اندر لڑائی جھگڑا نہ کرو، ولم یفسق، اور بیت اللہ کے اندر جا کر کوئی گناہ کا کام مت کرو. بعض لوگ ایسے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر بھی گناہ کرتے ہیں، اللہ کے گھر کے سامنے بھی اللہ کو ناراض کرتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ گھر کس کا گھر ہے.
کسی بڑے آدمی کے گھر میں جاتا ہے انسان تو اس کی طرف کامل توجہ رکھتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے اپنے گھر سے نکال دے۔ تو جو حج پر جا رہا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے حرم میں یا حدود حرم کے اندر کہ میں اللہ کے گھر آیا ہوں۔ جب اللہ کے گھر آیا ہوں تو اللہ نے مجھے یہاں فسق و فجور سے منع فرمایا۔ فَمَا رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اگر انسان نہ لڑائی کرے نہ جھگڑا کرے اور وہ اس طرح واپس لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا، یعنی اجر و ثواب کے لحاظ سے فرمایا کہ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح پیدا ہوا جیسے معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن دو شرطیں اللہ رب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی، میں فلم یرفسق ولم یفسق، نہ لڑو۔ بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ کھانا پکائے، اجتماعی طور پر گئے، کھانا پسند نہیں آیا، لڑائی شروع کر دی۔ نہیں، وہاں اپنے آپ کو تحمل کے اندر رکھیں، برداشت کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ واپس لوٹے گا اس حال میں جیسے کہ ایک معصوم بچہ ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ انسان چاہے تو اپنے آج ہم نے حج کو کاروبار بنا لیا، 40 لاکھ کا حج ہے، 45 لاکھ کا حج ہے۔ اتنی بڑی آنکھوں سے نہ دیکھو بابا، آج کل حج اتنے چاہیے۔ جو پرائیویٹ حج ہے وہ اتنے کہ بھائی آپ کو 5 دن رہنا ہے 5 دن رکے، 10 دن رکنا ہے 10 دن رکے۔ جب آپ رمی کر کے آئیں گے شیطان کو کنکری مار کر، تو ایک دبانے والا آپ کے لیے خادم موجود ہوگا جو آپ کو دبائے گا بھی۔ یعنی جتنی چیزیں آرام کی ہیں اتنے ہی زیادہ لوگ اس سے دور ہو گئے۔ تو فرمایا فلم یرفس ولم یفسق، دو کام کرو، ایک تو لڑو مت۔ جب میں حج کے لیے گیا، ایک ہی حج اللہ نے کروایا، اللہ دوسرے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے ساتھ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب جو ہمارے یہاں استاد الحدیث ہے، حضرت بھی ساتھ تھے۔ تو اتفاقاً وہ ایسا سال تھا کہ اس سال آگ بھی لگی تھی، سن 1997 کے اندر۔ تو آگ اتنی بڑی تھی کہ صبح سے لے کر شام ہو گئی اور ہم مینا سے نکل نہیں سکے، کیونکہ لوگ یا تو پیدل مکے جا رہے تھے اور ہمارے ساتھ خواتین بھی تھی۔ عصر کے وقت جا کر کے آگ بجھی۔ جب آگ بجھی ہے تو لوگ اپنے خیموں کی طرف چلے، خیمے بھی جل چکے تھے، پورے کے پوری جہاں لوگوں کو رکنا تھا وہاں سب کچھ جل چکا تھا۔ اب جب ہم اپنے خیمے میں پہنچے تو وہاں دیکھا کہ جو ہمارے اور ساتھی تھے انہوں نے اپنے بسترے اور چوڑے کیے اور وہ آرام سے سو رہے ہو۔ تو ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا ہم نے پیسے نہیں دیے اس کے۔ تو ہمارے استاد نے فرمایا کہ دیکھو حج نام ہے فلم یرفس، جو جگہ ملتی ہے وہاں سو جاؤ۔
تو استاد جی نے جو خیمے کا دروازہ تھا تو وہاں مجھے کہا کہ تم یہاں سو جاؤ، اور جب میں نے صبح اٹھ کر کے دیکھا تو استاد الحدیث ہیں، استاد العلماء ہیں، حضرت وہاں سو رہے تھے جہاں لوگ بیت الخلاء استعمال کرنے کے لیے جاتے، لیکن لڑنے نہیں دیے۔ تو میں اپنے حج کو ضائع مت کروں۔ یہ ہے ان کے ساتھ حج کرنا جن کو اللہ تعالیٰ کی نسبت حاصل ہو، اور جو ایک عرصہ دراز سے اپنے پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول۔ تو استاد جی نے منع کر دیا کہ بھائی دیکھو جھگڑا نہیں کرنا۔ وہ سو گئے، کوئی بات نہیں، صبح ہم ان سے بات کریں گے کہ بھائی ہمیں بھی اندر خیمے میں جگہ چاہیے، تو انشاءاللہ ہو جائے گا صبح میں۔ ابھی سبھی تھکے ہوئے تھے، اور ہمارا یہ حال تھا تھکاوٹ کا کہ ہمیں کچھ ہوش ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ جب مغرب پڑی ہم سو گئے، اور جب سو گئے تو کچھ بھی پتہ نہیں، رات کو پتہ نہیں کس وقت آنکھ کھلی تو ہر ایک دوسرے سے کہتا یار تو کھانا لیا، تو یار میں بہت تھکا ہوں، تو کھانا لیا، میں کہا بہت تھکا ہوں۔ تو آخری فیصلہ یہ ہوا بھائی بغیر کھانے کے سو جا، پھر سو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے حج کو فرض فرمایا، لیکن اس کے لیے شرائط ہے، حدود حرم کی تعظیم لازمی ہے۔ لوگ طواف کر رہے ہیں، آج افسوس کی بات یہ کہ لوگ طواف کر رہے ہیں اور اپنی تصویریں بھی کھینچ رہے ہیں۔ لوگ طواف کر رہے ہیں، گھر پر ویڈیو کال کی ہوئی ہے کہ تم لوگ بھی دیکھو۔ ظالم، تو جس گھر کے اندر ہے اس گھر کا مالک تیری طرف متوجہ ہے اور تو گھر والوں کی طرف متوجہ۔ یہ ایسی چیز آ گئی مسلمانوں کے اندر کہ مسلمان اس چیز کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، کہتے ہیں یادگار کے طور پر رہے گا کہ ہم نے حج کیا تھا۔ حج ہے اللہ کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے حج۔ وہاں جا کر تصویریں کھینچ رہے ہیں، بیت اللہ کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہے، اور لوگوں کو پکڑ کر کہتے ہیں ذرا میری ایک تصویر کھینچ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جاتے ہیں، وہاں جا کر کے موبائل نکال کر ویڈیو بنا رہے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ تو وہ جگہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے عرش سے بھی اونچا مقام عطا کیا۔ لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں جب جرمنی سے یہ معاہدہ ہوا کہ ترکی سے لے کر مدینہ تک ٹرین چلے گی، تو آخری جو سلطان عبد الحمید تھا اس نے یہ شرط رکھی کہ جب مدینے سے 100 کلومیٹر کا فاصلہ رہ جائے تو سارا کام آپ ہمارے حوالے کر دیں گے، ہم ہتھوڑا تو چلائیں گے لیکن اس کے اوپر کپڑا باندھ کر کے چلائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی۔ یہ ادب تھا۔ آج بھی ادب کرنے والے ادب کرتے ہیں، لیکن بے ادب انسان وہ کیا سمجھتا ہے کہ یار اگر میں نے یہاں تصویر نہیں بنائی، اگر روضہ رسول کے اوپر میں نے اپنی تصویر نہیں کھینچی، گھر والوں کو نہیں دکھایا، تو گھر والے کیا سمجھیں گے کہ تم نے کون سا حج کیا؟ نہیں، حج ہے اللہ کے لیے۔ من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے۔ آج تو ہم زمانے کو دکھانے کے لیے حج کرتے ہیں، یہ میسج کرتے ہیں کہ میں اس وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں اور آپ تمام حضرات کے لیے میں دعا گو ہوں،
تو دعا کے مقصود تیرا دعا کی اطلاع دینا نہیں ہے، مقصود تیرا کیا ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ عمرے کے اوپر عمرے پر گیا ہوا، دعا کرنی ہے تو ویسے دعا کر دے، اطلاع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی انسان کو جانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو دعا کرے، دعا کے بعد اطلاع کی کیا ضرورت کہ احسان مانتے کہ ہم نے آپ کے لیے بڑی دعا کی۔ ہاں، ایک شخص مجبور ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا وہاں جا کر کے، پھر انسان اس کو آ کر کے بتاتا ہے کہ ہاں بھائی تیرے لیے میں نے دعا کی، تو نے جہاں جہاں کہا وہاں میں نے تیرے لیے دعا کی۔ لیکن عام طور پر یہ کہ میسج بھیجنا کہ میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، تو یہ تو سیدھا سیدھا ریا اور دکھاوا ہے، عبادت تو نہیں ہوئی۔ بتلا رہے ہیں کہ میں وہاں موجود ہوں۔ تو چاہے حرمین میں سے بیت اللہ ہو یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، لوگ تصویریں کھینچ رہے، قرآن پڑھ رہا ہے اس کی تصویریں کھینچ رہے، علماء بڑے بڑے پہنچے ہوئے اور لوگ بیت اللہ کے اندر اللہ کو چھوڑ کر ان علماء کی تصویریں کھینچ کر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ فلاں عالم کو دیکھیے طواف کرتے ہوئے، اگر تو نہ دکھاتا تو کیا پتہ نہ چلتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا نا۔ اگر وہ چھپ کر کے کر رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم تصویر کھینچیں؟ اسی لیے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب طواف کرو تو اللہ کے گھر کی طرف مت دیکھو، کیونکہ جب تم طواف کرتے ہو اللہ تعالی کی توجہ تمہاری طرف ہوتی ہے۔ اگر تم دائیں بائیں دیکھو گے تو اللہ تمہاری طرف متوجہ، تم دنیا کی طرف متوجہ۔ اللہ رب العزت کا گھر ہونا، ومن دخلہ کان آمنا، اللہ فرماتے ہیں جو اس میں داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا۔ تو حج کا مہینہ، کیونکہ حج میں میرے خیال 1-1.5 مہینہ ہی باقی ہے، پھر اس کے بعد حجاج جائیں گے۔ ہمارے یہاں سے حجاج جاتے ہیں لیکن تربیت حاصل نہیں کرتے، یا ان کو یہ بات سمجھائی بھی جائے تو اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہم نے تصویر نہیں کھینچنی، ہم اللہ کے لیے گئے، اللہ کے لیے عبادت کرو۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر کے اپنی تصویریں خود بنوا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی تو حرام ہے۔ پچھلی تمام امتوں کے اندر تصویر بنانے کی اجازت تھی، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے حرام کر دی۔ اس امت پر حرام کر دی کہ تصویر مت کھینچو، ورنہ اس کے اندر قیامت کے دن جان ڈالنی ہوگی، تو جان کہاں سے ڈالو؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے تب حج کر لیں گے۔ حج جوانی کا کام ہے، بڑھاپے کا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں اور دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ آپ اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب خود بڑھاپے میں جاتا ہے انسان تو پہلے تو خود نہیں چل پاتا، وہ دوسروں پر بوجھ بن جاتا کہ بھائی بیت اللہ لے کر کے جاؤ، پھر وہاں سے نماز پڑھوا کر پھر واپس لے کر کے آؤ۔ تو بڑھاپے کے اندر نہیں، جن کا ہو گیا بڑھاپا آ گیا اور حج فرض ہو گیا تو حج کر لے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اوپر حج فرض ہوا اور کوئی ایسی چیز اس کے راستے میں نہیں آئی جو اس کو روک سکے تو اور اس نے حج نہ کیا، فرمایا اس کو ہمارے قبرستانوں میں دفن ہونے کی اجازت نہیں۔
اتنی سخت ترین وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لوگ کروڑوں کماتے ہیں، اربوں کماتے ہیں، لیکن کیا ہے، ان کو یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم بھی حج کر لیں. حج کر آئے، اللہ نے فرض فرمایا ہے زندگی میں ایک دفعہ، تو کم سے کم ایک حج ادا کر کے فرض تو ادا کر دے. جب جائیں گے تو جنون ہوگا، اور جب آئیں گے تو بالکل ہی ٹھنڈے ہو کر کے آئیں گے. ابھی میں گیا تھا تو ہمارے ساتھ کچھ ساتھی تھے، عالم تو خیر بہرحال نہیں تھے. تو ہم مدینہ منورہ سے نکلے اور جدہ میں ہمارا قیام تھا اور صبح فلائٹ تھی. تو انہوں نے کہا کہ ایک عمرہ اور کیا جائے. میں نے کہا بھائی میرے اندر تو ہمت نہیں ہے، آپ لوگ دیکھ لیں. تو جو ڈرائیور تھا اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کیسے کریں گے جب حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے؟ نہ اجازت مل جاتی ہے، 400-500 ریال خرچ کریں اور عمرہ کر لیں. وہ میقات پر لے گیا، اس نے احرام بنوایا، احرام بنوا کر کے اس نے کسی سے فون پر بات کی، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ فلاں ہوٹل کے پاس آ کر کھڑے ہو جائیں اور ان کو آ کر کے اندر کا آدمی آ کر اندر لے جائے گا، یہ اپنا عمرہ ادا کرے، جتنی دیر کرنا ہے عبادت کرے، اس کے بعد واپس آ جائے. میں نے کہا یہ تو رشوت دے کر کے عمرہ کرنا، یہ کہاں سے جائز ہوتی؟ کوئی ثواب ہے؟ نہیں. کہتے پیسے پورے ہونے چاہیے. ارے اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طواف بھی قبول کر لیا تو وہ بھی کافی ہے انسان کے لیے. ایک انسان 100 طواف کرتا ہے اور ایک انسان ایک ہی طواف کرتا ہے. اگر اللہ نے ایک کو قبول کیا، 100 کو قبول نہیں کیا تو کیا کرے گا انسان؟ حالانکہ مسئلہ بھی بتایا ان کو، عالم نہیں تھے، مسئلہ بھی بتایا کہ یہ جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ موقع بار بار کہاں ملتا ہے. اب وہ جو مجھ سے اجنبی تھے، صرف عمرے میں ہمارا ساتھ ہوا تھا. تو میں نے کہا ان کو میں کوئی زبردستی تو روک نہیں سکتا، قوانین تھے. تو میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، مسئلہ بتانا میری ذمہ داری تھی، عمل کرنا نہ کرنا یہ ان کی ذمہ داری. نہیں مانا، وہ گئے اور تقریباً 700 ریال دے کر کے انہوں نے عمرہ کیا. میں نے کہا اگر پیسوں سے عمرہ قبول ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ خرچ کی شرط ہی نہ لگاتے. تو آج جو جاتا ہے یا تو بالکل ہی گیا گزرا ہوگا، یا پھر اتنا جوش جوانی ہوگا کہ وہ کہے گا پیسے دوں یا کچھ بھی کروں، حرم میں مجھے جانا. اب وہاں پر اس وقت ایک ایپ بنی ہوئی تھی کہ آپ کو جس نماز کے لیے جانا ہے آپ اس نماز کے لیے درخواست بھیجیں، اسی پر تو ظہر پڑھنی ہے تو ظہر پڑھ لیں، عصر پڑھنی ہے تو عصر پڑھ لیں، مغرب پڑھنی ہے تو مغرب پڑھ لیں، اور عشاء پڑھنی ہے تو عشاء پڑھ لیں. تو ایک آدمی کے پاس جب اجازت نامہ آ جاتا تھا وہ 10 کو اور تقسیم کرتا تھا کہ بھائی جب تجھے دکھائے نا تو اتنی سختی تو وہ لوگ کرتے نہیں ہے، بس تو دکھانا اور چلے جانا، جا کر نماز پڑھ لینا. تو جب ہم عبادات کے اندر دھوکہ کر رہے ہیں، ہمارا حال کیا ہے؟ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ عورتوں کا حرم میں جانا ممنوع ہے. عورتوں کے لیے نماز ان کے ہوٹلوں کے اپنے ہوٹلوں کے اندر پڑھے، حرم میں جانا ضروری نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہوتے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواتین کے مسجد آنے پر پابندی لگا دی. فرمایا جب یہ واپس جاتی ہیں تو اس وقت سورج کچھ طلوع ہو چکا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کسی مرد کی نگاہ ان کے اوپر پڑ جائے، اس لہذا یہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں، مسجد نبوی کے اندر نہ آئیں.
تو حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی وہ جب منع کر رہا ہے تو عورتیں کیا کہتی ہیں؟ پھر ہم آئے کس لیے یہاں پر؟ آئے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی مرضی چلانے کے لیے نہیں۔ آج مرضی چلتی ہے، آج مرضی چلتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مسئلہ کیا ہے۔ آئیے کہتے ہیں نہیں بھائی، جب ہم پاکستان سے یہاں تک پہنچ گئے تو اندر کیوں نہیں جا سکتے؟ ہمیں جانا ہے اندر، جبکہ فقہاء نے اس کو منع لکھا ہے، ہمارے فقہاء نے، کہ عورت اپنے ہوٹل کے اندر ہی نماز ادا کر لے، حرم میں نہ جائے۔ کیوں؟ وہاں پر اور بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع فرما دی۔ یہ تھی مسلمانوں کی شان، یہ تھی مسلمانوں کی اسلام پر چلنے کی ہمت۔ منع فرما دیا تو منع۔ کسی عورت نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں مدینے کی مسجد کے ثواب سے کیوں محروم کرتے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ اور یاد آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک مقدمہ آیا۔ مقدمہ یہ تھا کہ دو جوانوں نے آ کر کے شکایت کی کہ فلاں شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلایا، فرمایا کیا تم نے ان کے باپ کو قتل کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ اونٹ لے کر کے میری کھیتی میں داخل ہو گیا اور اونٹ چرا رہا تھا، میں منع کر رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے اونٹ کی طرف پتھر پھینکا لیکن وہ اس کے باپ کو لگا اور وہ مر گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اب اس کے اندر کسی قسم کی جرح کی ضرورت نہیں ہے، عدالت کی ضرورت نہیں ہے، قصاص کے لیے تیار ہو جائے۔ اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین، میں مدینے کا رہنے والا نہیں ہوں، میں دور رہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے 3 دن کی اجازت دیجیے، میں اپنے بیوی بچوں سے مل کر کے آ جاؤں۔ تین دن کی اجازت مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کوئی تمہاری ضمانت لے لے، میں چھوڑ دوں گا۔ اب صحابہ پر سناٹا چھا گیا، کون ضمانت لے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے، فرمایا عمر میں ضمانت لیتا ہوں، یہ 3 دن کے بعد آ جائے گا۔ حضرت عمر نے اجازت دے دی، وہ شخص چلا گیا۔ تیسرے دن جب عصر کا وقت ہو گیا وہ شخص نہیں پہنچا۔ حضرت عمر نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا، فرمایا آپ نے ذمہ داری لی تھی اور یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مقتولین کے ورثہ، لہذا قصاص اب آپ پر ہوگا۔ ابھی بات چل رہی تھی کہ وہ نوجوان گھوڑا دوڑاتا ہوا پہنچ گیا۔ اس نے کہا امیر المومنین، میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا اس میں مجھے کچھ دیر ہو گئی، اس پر آنے پر میں معذرت چاہتا ہوں، لہذا اب میں قصاص کے لیے حاضر ہوں، قتل کر دیا جائے مجھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا، فرمایا تو نے اس کی ضمانت کیوں لی تھی؟ فرمایا کہ میں نے اس لیے ضمانت لی کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اس دنیا سے گئے کوئی مسلمان کسی مسلمان کا خیال نہیں رکھتا۔ اس شخص سے کہا کہ جب ہم تیرا گھر نہیں جانتے تھے، تیرا گاؤں نہیں جانتے تھے، تو واپس کیوں آیا؟ اس نے کہا میں اس لیے واپس آیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے تھے جو وعدہ کرتے تھے اس کو پورا نہیں کرتے تھے۔ جب یہ بات ہوئی تو مقتولین کے ورثاء نے کہا کہ ہم معاف کرتے ہیں،
ہمیں اس کو نہ قتل کرنا ہے نہ رقم لینی ہے، معاف ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیوں معاف کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم بھی یہ گوارا نہیں کرتے کہ لوگ بعد میں یہ سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے تھے کہ اگر قتل ہو گیا، قتل خطا تھا، لیکن لوگوں نے بدلہ لینے پر اصرار کیا اور بدلہ لیا، یعنی عفو و درگزر کا معاملہ لوگ بھول گئے، اس لیے ہم نے معاف کر دیا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم خود سوچیں۔ تو بہرحال بات حج کی چل رہی تھی۔ حج انسان پر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ نفلی حج چاہے ہر سال جائے، حج کر سکتا ہے، لیکن فرض حج انسان پر زندگی میں ایک ہی دفعہ آتا ہے، اور اس عبادت کو جوانی کے اندر ادا کر لیں۔ بڑھاپے کے لیے انتظار نہ کرے کہ جب بوڑھے ہو جائے تب ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے، نہیں، جوانی کے اندر حج کر لیں۔ قوت ہے، طاقت ہے انسان کے اندر، جب قوت و طاقت موجود ہوتی ہے تو پھر انسان کے لیے چلنا پھرنا، محنت کرنا، یہ سب آسان ہوتا ہے۔ اور جب بوڑھا ہو جائے انسان تو پھر کسی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے راستہ ہی نہیں پتا، بیت اللہ سے نکلنے کے اتنے دروازے ہیں کہ آدمی راستہ بھول جاتا ہے۔ تو جب جوان ہوگا تو اس کو یاد ہوگا میں داخل کہاں سے ہوا تھا اور نکلنا کہاں سے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو میرے گھر میں داخل ہو گیا اب اس کے لیے امن۔ امن بھی فرما دیا، لیکن شرط ساتھ میں یہ بھی لگا دی فَمَا فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ، نہ جھگڑا کرنا حج کے اندر اور نہ کوئی گناہ کا کام کرنا۔ آج دادا فرماتے تھے کہ افسوس ہے کہ لوگ بیت اللہ کے نور کو نہیں دیکھتے، اور وہاں آنے والے دنیا کی تمام دنیا سے مسلمان آتے ہیں، مسلمانوں کی عورتوں کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں، ان کے چہرے پر کتنا نور ہے۔ ایک صاحب نے دادا سے کہا، تو میں کہا کہ حضرت دیکھے یہ جو انڈونیشین لڑکیاں جو طواف کر رہی ہیں سفید چادر لے کر کے، تو ان کے چہرے پر کتنا نور ہے۔ دادا نے فرمایا تجھے بیت اللہ کا نور نظر نہیں آ رہا، ان کا نور تجھے نظر آ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے انسان کے اوپر یہ عذاب ہوتا ہے کہ انسان وہاں جا کر کے بھی گناہ نہ چھوڑے۔ بھائی جب پہنچ گیا تو وہاں تو اللہ تعالیٰ کی تجلی برس رہی ہے، جو جس انسان کو اس تجلی کا احساس نہ ہو اور لوگوں کے اندر وہ مشغول رہے، اس کا کیا حال ہوگا پھر؟ اللہ کے گھر میں بیت اللہ کے اندر ہے، اس کا اکرام کرے۔ اگر کسی سے کوئی ٹھوکر لگ گئی تو معاف کر دے، کیا ہو گیا؟ فمن عفا واصلح فلا، فرمایا جو معاف کر دے اور صلح کر لے اس کا اجر اللہ کے اوپر۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھے۔ لیکن عموماً اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہاں جا کر کے بھی گناہ کر کے بھی دکانوں کے اندر بے فضول گھومنا، وہاں جا کر کے بھی کوئی چیز نہیں بھی لینی ہے تو بھی خامخواہ گھومتے رہنا، اور پھر یہ کہنا کہ یہ تو مکے کا بازار ہے، اس کے اندر بھی تو نور ہے،
تو بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر تلاوت کر لے، اتنی دیر بھی تو نور ہے۔ اعتکاف کی نیت سے سو جا تو بھی ثواب مل رہا ہے۔ نفلی اعتکاف کی نیت کر کے سو جا وہاں پہ، وہ نور نظر نہیں آتا، بازاروں کا نور نظر آتا، دکانوں پر یہ چیز، دکانوں پر وہ چیز، وہاں کی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اب انسان اللہ سے غافل ہو گیا۔ تو جب زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ہے تو پھر انسان کو اللہ رب العزت جتنے بڑے ہیں ان کا گھر بھی اتنا بڑا ہے۔ ورنہ انسان اگر پیمائش کرے تو میرے خیال سے 20 یا 22 فٹ اونچا ہوگا، لیکن جب انسان اس کو دیکھتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، وہ اس گھر کو سمجھتا ہے، یہ آپ کا گھر، یہ عظمت والا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، جس کے دل میں اللہ کی اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں ہوگی، اس کے دل میں بیت اللہ کی بھی عظمت نہیں ہوگی۔ وہ بہانے سے گناہ کرے گا، اور وہاں جا کر کے بھی جو انسان گناہ کرے اس کے لیے اور توبہ کا دروازہ نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد امام حماد جب طواف کرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے معصوم بنا دے، یعنی مجھ سے کبھی خطا نہ ہو۔ ایک عرصہ دراز تک دعا کرتے رہے۔ ایک دن جب یہ دعا مانگی تو آسمان سے آواز آئی، اے حماد، میں نے اپنے تک آنے کے 2 راستے رکھے۔ نمبر 1، طواف کر رہا ہے، اس کے ذریعے بھی تو مجھ تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر طواف کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو رو کر مجھے منا بھی سکتا ہے اور پھر بھی مجھ تک پہنچ سکتا ہے۔ تو ایک دروازہ کیوں بند کر رہا ہے جب تک میں نے اپنے تک پہنچنے کے لیے 2 دروازے کھولے۔ غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگو، لیکن وہاں جا کر کسی بدعت کے اندر مبتلا ہو۔ آج تو حال یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں بیت اللہ بھی کوئی مزار ہے۔ یہ واقعہ سچ ہے کہ ایک دیہاتی خاتون گئی تو اس نے جب بیت اللہ دیکھا تو اس نے کہا اللہ میاں کی قبر کہاں پر جس کا میں طواف کروں۔ یہ ہمارے یہاں جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ ایک انسان طواف کر رہا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کتنے طواف کیے؟ اس نے کہا طواف کیا ہے، اللہ سے کوئی حساب و کتاب ہے، کرتے جاؤ بس۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے 7 چکر لگاؤ گے ایک طواف پورا ہو لگا۔ جب شریعت نے حکم دے دیا، شریعت نے بتلا دیا، تو پھر نہ اتنے فراغ دل ہو جاؤ کہ اللہ سے کیا حساب و کتاب کرنا، اللہ کے گھر کے چکر لگاتے رہو۔ وہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر کی عظمت کو پامال نہ کرے انسان۔ جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائے تو وضع رسول مسجد نبی کے اندر حدود حرم کے اندر دادا فرماتے تھے کہ وہاں کی گلیوں کا بھی ادب کرے۔ کب ہوتی ہے بات؟ ایک انسان ہندوستان سے گیا حج کے لیے، وہاں اس نے دہی خریدا، دہی کچھ کھٹا تھا۔ اس نے کہا کہ ہمارے ہندوستان کا دہی تو بڑا میٹھا ہے۔ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا جب تیرے ہندوستان کا دہی میٹھا ہے تو واپس جا، یہاں سے ہندوستان جہاں رکنے کی تجھے اجازت ہے۔
میرے شیخ حضرت والا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ ہمارے ایک عزیز آئے تھے میرے ساتھ عمرے پر، تو وہاں پر اب تو نہیں ہے، اب تو قبا کی طرف چلے گئے، وہ انڈے بیچتی تھی عورتیں، دیسی مرغی کے انڈے، تو ایک دفعہ خراب نکل آئے، انہوں نے چھوڑ دیا لینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ہم نے فرمایا یہ میرے پڑوسی ہیں، غریب ہیں، ان سے انڈے لے لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں بھی ہوتی تھی تب بھی میں لے لیتا تھا۔ یہ عظمت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو 18ویں دن مدینے سے واپسی ہونے لگی، وہاں کے فقہاء اور علماء نے فرمایا کہ حضرت آپ اتنی جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں 18 دن سے زیادہ بڑا پیشاب نہیں روک سکتا، اب میرے اندر برداشت نہیں ہے، میں واپس جا رہا ہوں۔ حدود حرم کے اندر انہوں نے بڑا پیشاب کرنے کو یہ مناسب نہیں سمجھا، یار یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بعض علماء کا لکھا ہے کہ بعض کا کہ مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے وہاں قیام کرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر اندر نہ بلائے اس وقت تک ہم اندر نہیں جائیں گے۔ اس کے لیے مہینوں وہاں بیٹھ کر کے روتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ آج ہم جاتے ہیں، ہمیں اس چیز کی فکر بھی نہیں ہوتی، وہ تو دور ہے حدود حرم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے ہم کھڑے ہو کر کے باتیں کرتے رہے۔ یہ شخص بتا رہا ہوتا ہے یہ فلانے کی خبر، یہ فلانے کی، ارے پہلے سے اس کو بتا کر کے لیا یہ فلاں کی ہوگی، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی۔ وہاں پر کوئی بےدبی کا کام کرنا یا کوئی ایسا کام کرنا، لوگ ضدی ہوتے کہتے ہیں نا کہ چلو چلو، لوگ پھر بھی بھیڑ بن کر کے کھڑے ہو جاتے۔ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں گیا تو اس نے جو وہاں کھڑا ہوا تھا اس نے کہا چلو، تو میں نے ویل چیئر نہیں ہلائی، دادا نے فرمایا چلو۔ جب باہر نکل گئے تو دادا نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاسدار ہیں، ان کا کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے، لہذا جب یہ کہیں نکلو فوراً نکل گئے۔ پھر تھوڑی دیر قیام کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ آئے، وہی پولیس والا وہاں کھڑا تھا، 15 منٹ سے زیادہ وہاں دادا نے دعا کی، اس نے کچھ نہیں کہا۔ تو میں جب ہٹایا ہے تو اس نے وہ پاسدار ہے، وہ چاہے ہٹا سکتا ہے۔ آج ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ جائیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 40 سال رہے مدینے کے اندر، حدیث پڑھاتے رہے، 40 سال میں صرف 2 دفعہ سامنے گئے۔ فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جاؤں؟ فضائل اعمال کے مصنف فرماتے تھے مجھے حیا آتی ہے کہ میں کس چہرے سے جاؤں۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم بڑے عبادت گزار ہیں، میاں ہمیں تو سامنے سے ہی جانا چاہیے۔ حضرت شیخ نے 40 سال گزارے اور قدمین مبارک کی طرف وہاں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا، لیکن صلاۃ و سلام کے لیے صرف 2 دفعہ۔ یہ حال تھا جس کے دل میں عظمت ہوتی ہے، جس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں کس کے سامنے جا رہا ہوں، وہ انسان سوچ کر کے جاتا ہے کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کس منہ سے گیا۔ حالانکہ عبادات کم نہیں تھی، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات کم نہیں تھی۔ استاد الحدیث سے
لیکن کبھی جرأت نہیں. آج وہاں مسلمان کھڑے ہو کر کے تصویریں کھنچوا رہا ہے. آج وہاں مسلمان کھڑے ہو کر کے ویڈیو کال کر کے گھر والوں کو دکھا رہا ہے. ایک بنگلہ دیش کے عالم نے وہاں خواب دیکھا, غالباً 3 سال قبل کی بات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مولانا یہ جو لوگ کیمرہ لے کر کے آتے ہیں مجھے اس سے شدید اذیت ہوتی ہے, لیکن یہ لوگ افسوس ہے کہ سمجھتے نہیں اور مجھے اذیت پہنچا. سوچے انسان وہ موبائل کیا ضرورت ہے کہ وہاں آپ کو تصویر کھنچوانی ہے. کیا ضرورت ہے کہ اگر وہ نکال رہا ہے تو آپ نے وہیں کھڑے ہو کر کے دعا کرنی ہے. اگر وہ ہٹا رہا ہے ہٹ جاؤ, ہمت ہے دوبارہ گھوم کر کے آؤ, پھر کھڑے ہو جاؤ. 2 بار کھڑے ہو جاؤ, 3 بار جا کر کے کھڑے ہو جاؤ. 3 دفعہ نکال دیا, 4تھی مرتبہ پھر چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ پھر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما دیں. لیکن اس جگہ کی عظمت کو پامال نہ کرو. وہاں کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرمایا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چھوٹی سی تھی. اس سے دور ایک نجار یعنی کارپینٹر کام کر رہا تھا اور ہتھوڑی سے کیلیں ٹھوک رہا تھا. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس کو کہو کیل جو ٹھوک رہا ہے اس کی آواز سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے, اس کو اور کہیں جا کر کے. آج تو ہم کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, ہنستے بھی ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں. ہمیں یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہوئے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے. اس رحمت کی طرف متوجہ ہو, وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کرے. جب رحمت کے اندر کھڑا ہوگا تو پھر دعا مانگنے میں بھی آج ہم لوگوں کے گھروں کے اندر تو کرواتے ہیں, اپنے گھر میں نہیں کرتے کہ بدبو بہت آتی ہے. فلانا ہوتا ہے, ڈھمکانا ہوتا ہے. اور بھی ہیں دیندار, اور بھی ادارے ہیں, مساجد ہیں, مدارس ہیں, آپ ان کے ذمہ اپنی قربانی دے دو, آپ قربانی کروا دیں. لیکن یہاں کیا ہے, دیکھا میں چل رہا ہے. اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ یہ وہ چیزیں کہ جن کی طرف مسلمانوں کی توجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمام پریشانیاں دور فرما دے, اور جو پریشان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا. میرے بیٹے کو نہیں کیا. حاجی کے اوپر 2 قربانیاں فرض ہیں. ایک قربانی تو وہ وہاں کرے گا, لیکن فرض قربانی اپنے وطن کے اندر کرے. جب جائے تو کسی کے ذمہ لگا کر کے جائے کہ بھائی یہ میری رقم ہے, اس رقم سے جانور خرید کر میری طرف سے قربانی کرتے ہیں. اور مناسک حج کی جو قربانی ہے وہ وہی ہو, بیت اللہ کی حدود کے اندر ہو, اور وہاں انتظام ہوتا ہے, وہاں قربانی کر سکتے. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ رحم و کرم, فضل و عنایت اور عافیت کا معاملہ فرما. اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مشکلات میں ان کی مشکلات کو دور فرما, آسانیاں پیدا فرما. اللہ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جن پر حج فرض ہو چکا اور انہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا, اللہ ان کو حج کی توفیق عطا فرما. اللہ حج کی توفیق عطا فرما. اللہ آپ کریم ہے,
اپنے کرم سے اور اپنی عظمتوں کے صدقے میں الہ العالمین ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین جو عبادتیں اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما. یا رب العالمین یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللہ ہماری تمام دنیا و آخرت کی جتنی بھلائیاں ہیں اللہ ہم سب کو عطا فرما اور جتنی جائز حاجتیں ان کی پوری فرما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى اللهم تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك